اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ٹاپک بڑا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ یہ عملیات میں روحانیت والی سائڈ پہ جو بھی لڑکا کوئی بھی بندہ آنا چاہتا ہے نا، اس کو سب سے پہلے جو مسئلہ پیش آتا ہے نا وہ یہ والا آتا ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے جی کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی پراپر استاد نہیں مل رہا۔ اب ہمیں جتنے بھی کامیاب ترین بندے نظر آتے ہیں نا روحانیت کی فیلڈ میں، اسپیشلی عملیات کی فیلڈ میں، لاہور میں بہت ساری جو ہیں وہ گدی نشیں ہیں، بہت ساری درگاہیں ہیں، ابکری والے ہیں، اس طرح خزینہ روحانیات والے ہیں اقبال ٹاؤن میں، مطلب اس کے علاوہ کافی سارے ہیں۔ اب یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پراپر استاد تھے، جو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پراپر استاد تھے جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہمیں ایک ایک جو ہے نا وہ منازل طے کرائیں، چھوٹے حرف کی زکوٰۃ سے لے کے تو ہمیں جو ہے نا وہ صورتوں کی زکوٰۃ تک ہمیں ادا کرنا، اور چلے سارے اپنی سرپرستی میں کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا۔ آج تسخیر خلق ان کے پاس ہے۔ تسخیر خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دنیا ان کے پیچھے ہے، مطلب جیسے آپ دیکھ لیں جہاں پہ بھی یہ جائیں گے، یہ بڑے بڑے جو ہمارے استاد ہیں، اب یہ روحانی استاد جیسے حکیم طارق صاحب ہیں ابکری والے، ان کی درس میں آپ چلے جائیں جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی، عورتیں ہیں، بندے اتنے زیادہ، سارے حال بھرے ہوتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کامیابی ضرور ملی انہیں، لیکن اس میں ان کو پراپر ان کے پاس گائیڈنس بھی تھی۔ تو آج کا جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ یہ سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ ہمیں پراپر گائیڈنس نہیں ملتی۔ پراپر گائیڈنس کیوں نہیں ملتی؟ جو بڑے جو استاد ہیں ان کے پاس ان کو اپروچ کرنا، پھر ان سے ٹائم لینا، پھر ان کی سامنے رہنا، مطلب یہ اب شہر سے باہر کا کوئی بندہ ہے یا دور دراز کا، وہ تو نہیں کر سکتا۔ دوسرا ان کے پاس اتنے زیادہ عوام آتی ہے کہ ان سے ٹائم لینا یا ان سے بات کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ ٹائم لینا پڑتا ہے، ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد ٹائم ملتا ہے، فون پہ بھی اتنی آسانی سے یہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو یہ سب سے بڑا جی ہے مسئلہ۔ مجھے خود یہ بڑا پرابلم تھا کہ جی استاد کوئی نہیں تھا۔ پھر جن کو ہم استاد سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ استاد، بعض موقعوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ استاد مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ استاد نے 10 منازل طے کی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ فزیکلی جب ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی 10 نہیں، 3 یا 4 منازل طے کی ہوئی ہیں۔ پھر وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ، ہر جگہ پہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ جن بندے کو استاد سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پیسے کھلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں استاد کی، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا استاد کے پاس خود علم نہیں تھا، تو بس آپ کو انہوں نے لفظوں میں ایسا آپ کو کنونس کیا ہوا تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بھجن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ عامل تو بننا چاہتے ہیں لیکن استاد کوئی نہیں۔ جب استاد کوئی نہیں ہوگا تو سب سے پہلی بات جو نیٹ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور جو ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی ہے کہ کوئی بھی علم کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، چلہ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے جی پہلے اجازت لینی ضروری ہے۔ اب اجازت کس سے لیں جی؟ اب جن سے آپ اجازت مانگ رہے ہیں وہ خود پتہ نہیں اس چلے کے ماسٹر ہیں یا نہیں۔ پھر کچھ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جی اجازت کے اتنے پیسے ہوں گے اور اس کے اتنے پیسے ہوں گے، آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو اجازت دے دی جائے جی میری اجازت ہے یہ چلہ کر لیں۔ یہ چیز میں نے خود دیکھی ہے۔ ایک استاد سے کسی اسٹوڈنٹ نے، یا کسی بچہ تھا کالج کا طالب علم تھا، اس نے اجازت لی، سورہ جن کا عمل کرنا شروع کر دیا دریائے راوی پہ جا کے۔ اب کیا ہوا؟ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد کی زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ اگر اس بندے کو کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی پڑھائی کے دوران، استاد کی اس پہ نظر ہوگی، استاد کا باقاعدہ حفاظت والا حصار اس کے ساتھ ہوگا، اس کو کوئی بڑی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا۔ ہاں، علم نہ ملنا یا چلہ ناکام ہو جانا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن چلے کے اندر ناکامی ہو جانی اس سینس میں کہ آپ کو رجت ہو جائے یا آپ پاگل پن کا شکار ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ بیچارہ اس کے ساتھ یہ حالات ہو گئے۔ اب وہ استاد کے پاس آیا کہ جی مجھے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح رات کو وہ چیختا ہے اور وہ پورے گھر کو جو ہے پریشان کرتا ہے، اس کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں، اور اب وہ استاد جو ہے وہ کہ جی کہ اتنے پیسے لگیں گے تو اتنے پیسے لگیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عامل بننا جو ہے نا وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نہیں کہ جی آپ پڑھ نہیں سکتے یا آپ ٹائم نہیں دے سکتے یا آپ کے پاس جب وہ پاور نہیں ہے کہ آپ پرہیز جلالی جمالی کر لیں۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس استاد نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو نا ایک طریقے سے ایک گائیڈنس دیتا ہوں
جس کی مدد سے یہ جو آپ کا مسئلہ نا یہ حل ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب اس فیلڈ میں نئے نئے آئے ہیں نا، آپ کسی بندے کو اس لیول پہ نہ لے کر جائیں کہ جی یہی میرا استاد ہے۔ آپ کو آپ لوگوں سے گائیڈنس لیں، آپ لوگوں کے شاگرد نہ بنیں۔ مثلا میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، نیٹ پہ اور بھی بہت سارے چینلز ہوں گے، ان میں بھی آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، آپ ان سے گائیڈنس لیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مطلب جیسے کہ جی کسی حرف کی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، کسی آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، کسی سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو نا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کچھ جس طریقے سے میں چلا تھا۔ ایک دعا ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ کہیں گے تو یہ میں آپ کو اس کو لکھ کے بھی جو ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گا۔ اس دعا کو نا ہر روز آپ نے نا ایک تسبیح رات کو پڑھنی ہے اور ایک تسبیح کسی بھی وقت دن کے ٹائم پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں، ہر نماز کے بعد اس کو 33 دفعہ لازمی پڑھیں، جو باقی اذکار ہیں ان کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں۔ اس کو آپ پڑھنا شروع کریں گے نا 2 سے 3 مہینے، اس کے بعد آپ کے پاس مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ کشف کا جو ہے نا دروازہ کھل جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار اس بندے کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا حروف کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، مطلب حروف مقطعات پکڑ لیں، یا آپ کوئی ایک اللہ تعالیٰ کا ورد پکڑ لیں، جیسے کہ جی یا وہابو پکڑ لی۔ اب آپ اس کا نا چلہ شروع کریں۔ چلہ ایسا کہنے میں چلہ ہے کیونکہ یہ 40 دن کا ہے، لیکن یہ اس طرح کا چلہ نہیں ہے، نہ اس میں پرہیز جلالی ہے، نہ پرہیز جمالی ہے، نہ ہی وہ اس کی ساری شرطیں ہیں کہ جی اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، یہ دکھانا نہیں ہے، اور جی اس طرح کپڑے پہننے ہیں، اور یہ نہیں، کوئی شرط نہیں۔ آپ جہاں پہ ایزی ہو کے پڑھ سکتے ہیں، جان ماز کے اوپر عشاء کے بعد چھت پہ پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں، کوئی اور جگہ آپ کو ملتی ہے پرسکون والی وہاں پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ اس کی نا ایک کوانٹٹی رکھیں۔ شروع میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں 3300 دفعہ تو یہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک تعداد ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو چلو کوشش کریں 1100 دفعہ پڑھ لیں۔ 1100 دفعہ کس طرح پڑھیں گے؟ 11 تسبیحاں پڑھنی مشکل ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کار ہے کہ اپنی انگلیوں پہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہاب یا وہاب یا اس طرح آپ نے نا 11 دفعہ پڑھنا ہے، ایک دانہ موو کرنا ہے۔ اس طرح جب ایک تسبیح موو ہوگی نا تو آپ نے تقریباً 1100 دفعہ اس کو پڑھ لیا ہوگا۔ اس طرح اس کی پریکٹس اس کو لے کے ہیں۔ یہ جب آپ مطلب وہ بھی پڑھ رہے ہیں دعا اور ساتھ اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں گے نا، یہ آپ دیکھیں گے 3 مہینے کا ٹائم رکھیں، ٹارگٹ رکھیں کہ میرا ٹارگٹ 3 مہینے ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اکرام ہے نا اس کا رنگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے رنگ، یہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ورد کرتا ہے نا اس کو ہر اسم کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک مزاج ہے، یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بات بتانے کی نہیں ہے، یہ بات ایکسپیرینس کرنے کے بعد آتی ہے۔ ثواب بھی ہے اس کا، اور جی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں۔ پھر آپ کی ان جو ہے اس اسم کے جو موکلات ہیں یا جو جنات اس اسم کے ساتھ ریلیٹ ہیں، آپ کی ان کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن شروع ہو سکتی ہے خواب میں، ٹھیک ہے جی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک پراپر طریقے سے چلنا شروع کیا۔ کوئی بھی ذہن میں رکھیں، کوئی بھی چیز فوراً نہیں ملتی، ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ عملیات میں اگر آپ نے ایک ٹائم لگانا ہے نا تو یہ ٹائم کم از کم جو ہوگا نا 1 سال کا ہوگا۔ اس سے کم پہ اگر آپ کہیں گے نا میں آپ کو کوشش کروں کہ یہ مل جائے، نہیں مل جائے گی۔ کچھ لوگوں کو ایسے بھی ہوں گے پہلے چلے میں چوتھے دن جو ہے نا وہ کچھ چیز نظر آ جائے گی، لیکن پھر اس کے بعد 5ویں دن وہ بندہ بھاگ جائے اور 6ویں دن جی بیمار ہو جائے تو پھر وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ تو جتنا سلو چلیں گے اتنا ہی آپ مضبوط ہوں گے، اتنا ہی دیر تک علم جو ہے نا وہ نفع والا علم آپ کو ملے گا۔ جتنی جلد بازی کریں گے، جتنا جو ہے وہ چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، اتنا ہی پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ آپ کو میں نے بتا دیا، یا علیم علمنی والی جو ہے آپ نے دعا اس کو پڑھنا ہے، جتنی دفعہ آسانی سے پڑھ لیں، لیکن پریفر یہی ہے کہ کم از کم دن میں 2 تسبیحیں، رات کو سوتے وقت 1 تسبیح لازمی پڑھیں۔ آخری یہ تسبیح پڑھی، تسبیح پڑھ کے سو گئے، مطلب کوشش کریں کہ یہ اینڈ کے اوپر پڑھیں اور اس کے بعد خاموشی سے سو جائیں، وضو کر کے سوئیں۔ یہ سب سے جلدی جو ہے نا آپ کا کشف کا دروازہ یہ صورت کھولتی ہے، اور یہ دعا کھولتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ایک اسم کوئی سا بھی لے لیں،
اگر آپ کہیں اب چاہیں تو مجھ سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، میں آپ کو اسم بتا دوں گا کہ جو اسم آپ کے ساتھ جو ہے نا جلدی اٹیچ ہو جائے۔ کچھ اسم اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی ہیں کہ جو سافٹ ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں تھوڑے ہارڈ ہیں، سارے بہت اچھے، ہر اسم کی بہت طاقت ہے، لیکن بائی نیم جو ہے نا، مطلب جس طرح میں کہوں جی، کچھ لوگوں کو جو ہے نا کچھ ایسے ورڈ ہیں جیسے یا ذوالجلال والاکرام، یا قہار، یا جبار، یہ تھوڑے سے جو ہے نا جلالی میں اس کی وہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہے آپ کہہ لیں یا وہابو، یا رزاقو، یا اللہ، مطلب یہ یا رحمان، یا رحیم، یہ سافٹ ہیں، مطلب ان کے کلر بھی ڈفرینٹ ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی ایک پکڑ لیں، یہ دو چیزیں شروع کریں۔ اچھا، ایک آپ کو اور چیز بڑی مزے کی بتاتا ہوں، جب آپ ان دونوں کی ایک مائنڈ میں رکھیں کہ میں ہر روز اتنا پڑھ رہا ہوں تو میں سال بعد یا 6 مہینے بعد کتنا پڑھ چکا ہوں گا، یہ مجھ سے لکھوا لیں۔ جب آپ کی کوانٹٹی اس دعا کی اور اس اسم کی، جو اگر اسم ہے تو وہ 1.25 کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، جب 4 کوانٹٹی مکمل ہو جائیں گی نا، آپ کو کوئی نہ کوئی استاد مل جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ڈھونڈنا، ایک ہوتا ہے وہ خود ڈھونڈ کے آپ کو ملے گا۔ یہ استاد روحانی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ روحانی طور پہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، یہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی صاحب مزار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا بندہ جو دیکھے آپ کو اور آپ کو پراپر گائیڈنس ملنی شروع ہو جائے، وہ آپ کو ملے گا، سلام دعا کرے گا، آپ کو یہ جتائے گا بھی نہیں کہ جی میں نے تم یہ علم کرتے ہو، بس آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ وہ جب آپ پریشان ہوں گے، آپ کو خواب میں آ کے گائیڈنس مل جایا کرے گی۔ آپ ایک سٹیج پہ پہنچیں گے، استاد آپ کو خود سرچ کر لیں گے جو اس فیلڈ کے استاد ہوں گے، لیکن اگر آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ استاد ملے گا تو میں آگے چلوں گا، تو اس صورت میں جو ہے نا آپ اپنا ٹائم زیادہ ویسٹ کریں گے، اور حقیقت میں آپ جو ہے نا وہ اصل استاد کے علاوہ یہ بھی چانس ہے کہ آپ دوسرے لوگ جو کہ حقیقت میں استاد نہیں ہیں، آپ ان کے ہتھے چڑھ جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، یہ میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ کس طریقے سے اگر آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں، تو اس کے یہ کچھ جو تھے یہ میں نے آپ کو بتائیں۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، مائنڈ میں رکھیں کہ میں نے 6 مہینے ان کو پڑھنا ہے، 6 مہینے کے اندر اندر ہی آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو یقین ہو، یہ نہ ہو کہ یار نہیں ہوگا، نہیں، بغیر بے یقینی سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقین سے پڑھیں، جیسے میں یقین سے دعا کرتے ہیں تو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن رہا ہے، یا دعا قبول ہو جائے گی، یا اس دعا کے بدلے میں ہمیں آخرت میں نیکیاں ملیں گی، قبولیت ہوگی یا اس کا اجر ملے گا۔ یہ تو چھوڑ ہی دینا کہ جی وہ دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جب آپ کوئی چیز پڑھیں گے، اس کا جو ہے آپ کو لازمی اس کا جو ہے وہ آپ اس کا آنسر ملے گا۔ یہ سوچنا بھی نہیں کہ یہ نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ پڑھیں، پہلی چیز مسلسل پڑھیں، یہ نہیں 4 دن پڑھا چھوڑ دیا، 2 دن پڑھا چھوڑ دیا، پھر تھک گیا آج میں سویا جاؤں گا، کل میں پڑھ لوں گا ڈبل، نہیں۔ جب چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 دن 15 دن اب اس کو نہ گنیں، دوبارہ سے 1 سے شروع کر لیں۔ 6 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تقریباً 200 دن اس کو لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ یہ نہیں گلا کر سکتے آپ کا استاد نہیں ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔